یہ وہ زمانہ تھا جب عورت کو صرف چار دیواری تک محدود سمجھا جاتا تھا اور اس کی خاموشی کو ہی اس کی پہچان بنا دیا گیا تھا۔ اس شہر کی گلیوں میں عورت کی شناخت اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے شوہر یا والد کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اسی شہر میں سحر نامی ایک لڑکی نے آنکھ کھولی خاموشی کے اس قید خانے میں۔ سحر بچپن ہی سے مختلف تھی۔ وہ چپ رہنا نہیں جانتی تھی، وہ سوال کرتی تھی، سوچتی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ خواب دیکھتی تھی، ایسے خواب جو اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے جرم سمجھے جاتے تھے۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتابیں کھولتی، ہر لفظ کو دل میں اتارتی اور نئی سوچ جنم لیتی۔ ایک دن نے ہمت کر کے کہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر جواب وہی پرانا تھا، بیٹی، عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے، تمہیں کتابوں کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ سحر کو خاموش تو نہ کر سکے مگر اس کے دل پر گہرا زخم ضرور چھوڑ گئے۔ راتوں کو مدھم چراغ کی روشنی میں وہ چھپ کر پڑھتی اور اپنے درد کو لفظوں میں بدلتی۔ وقت گزرتا گیا، سحر جوان ہو گئی مگر اس کے خواب اور حوصلہ اور مضبوط ہو گئے۔ ایک دن شہر میں انصاف کے نام پر ایک بڑی مجلس کا اعلان ہوا جہاں عورتوں کا بولنا منع تھا۔ سحر وہاں پہنچی، پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر دل میں طوفان اور آنکھوں میں یقین لیے، اور پھر خاموشی ٹوٹ گئی۔ سحر کی آواز گونجی، اگر عورت کمزور ہے تو ماں کیسے بنتی ہے؟ اگر اسے حق نہیں تو حساب کیوں دیتی ہے؟ مجلس میں سناٹا چھا گیا، صدیوں کی سوچ ایک لمحے میں لرز گئی۔ سحر نے کہا، ہم برابری نہیں مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، تعلیم، عزت، رائے اور اپنے فیصلوں کا حق۔ اس ایک آواز نے ہزاروں خاموش زبانوں کو بولنا سکھا دیا۔ سحر استاد بنی، اس نے بچوں کو پڑھایا، عورتوں کو شعور دیا اور خود ایک رہنما بن گئی۔ وقت بدلا، لوگوں کی سوچ بدلی، عورت اب خاموش مخلوق نہیں رہی۔ شہر میں کہا جانے لگا، عورت کمزور نہیں، اسے کمزور سمجھا گیا تھا۔ اب سحر ضعیف ہو چکی ہے مگر اس کی آنکھوں میں وہی روشنی زندہ ہے جو اس دن تھی۔ سحر مسکرا کر کہتی ہے، یہ روشنی میں نے نہیں جلائی، یہ ہر اس عورت نے جلائی ہے جس نے خاموشی توڑ دی۔ اور یوں اس شہر میں عورت کے حق، تعلیم، عزت اور آزادی کی بنیاد ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی۔